اس لیے کہ اس وقت معاشرے کا حال یہ ہے کہ آئے دن خودکشی کی وارداتیں ہماری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہیں، اور جو ابھی کچھ دنوں پہلے ایک تازہ نیوز ہم لوگوں نے دیکھی اور ہم لوگوں نے سنی کہ ایک بچی احمد آباد کی سرزمین پر سامبھربتی ندی کے کنارے کھڑے ہو کر کے ویڈیو بناتی ہے اور ویڈیو بنا کر کے پھر ندی میں چھلانگ لگا دیتی ہے، اور جو بیان اس نے دیا اس ویڈیو کے اندر وہ یہ کہ سسرال والوں کی طرف سے مجھے پریشان کیا گیا، جہیز کے مطالبات کیے گئے، فلاں فلاں جو باتیں اس کو کہنی تھی خیر اس نے کہی، حقیقت تو اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے، مگر جو باتیں ہم تک اور آپ تک پہنچی وہ یہ سب تھی۔ خدارا خودکشیوں کے یہ تو ایک معاملہ ہے، ایسے کئی معاملات معاشرے کے اندر آئے دن پیدا ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، مگر یاد رکھنا خودکشیاں جو ہوتی ہیں نا وہ ڈائریکٹ نہیں ہوتی ہے، بلکہ ان کے کچھ اسباب ہوا کرتے ہیں، ان کے کچھ اسباب ہوتے ہیں، ان اسباب کی وجہ سے انسان خودکشی کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا ہر معاملے کا حل خودکشی کر لینا نہیں ہے، بھئی معاملات کا حل کوئی خودکشی کرنا تھوڑی ہے، بیٹھ کر کے بات سلجھائی جائے، اپنے برادری کے ذمہ داروں کو بلایا جائے، ہو سکتا ہے وہ کوئی راستہ نکالیں گے، اور بات کسی طریقے سے نہ بنے تو پھر اسلام میں ایک بڑا ہی بہترین طریقہ رکھا ہے، طلاق ہو جائے۔ جان سے تو نہ جائے یار، جان سے جانے کے بعد پھر کچھ بچتا ہی نہیں ہے، الٹا ہوتا یہ ہے کہ پھر پورا کا پورا خاندان ڈسٹرب ہو جاتا ہے، پریشان رہتا ہے، راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہے، سکون ختم ہو جاتا ہے۔ یہ کسی چیز کا حل تھوڑی ہے کہ معاذ اللہ خودکشیاں کر لی جائے، یہ کسی چیز کا حل تھوڑی ہے۔ میری ماں بہنیں مجھے سن رہی ہے، میں ان سے بھی گزارش کروں گا اور آپ لوگوں سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ ہر معاملے کا حل خودکشی نہیں ہے۔ ہاں اگر معاملات میاں بیوی کے بن نہیں پا رہے ہیں تو ذمہ داروں کو اس بات کی اطلاع دی جائے کہ بھئی بات ایسی ہے، آپ سمجھائیں ایک دوسرے کو تاکہ کسی طریقے سے معاملات بن جائیں۔ خیر سب لوگوں نے سمجھا بجھا کر کے ہر طرح کی کوشش کر لی، پھر بھی معاملات بن نہیں پا رہے ہیں تو پھر آخر میں طلاق ہے، اور اس کا بھی ایک طریقہ بتایا گیا ہے۔ لیکن یار خودکشیاں کیوں کی جا رہی ہیں؟ اپنی جانوں کو خود اپنے ہاتھوں سے قتل کیا جا رہا ہے، خود اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت کے منہ میں ڈالا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کیا سمجھتا ہے اس نے خودکشی کر لی تو بس معاملہ ختم ہو گیا؟ نہیں، بلکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی یہ حدیث ہے کہ جس بندے نے جس ہتھیار کے ذریعے خودکشی کی ہے قیامت تک اس بندے کو اسی ہتھیار کے ذریعے عذاب دیا جاتا رہے گا۔ اگر کسی نے پھانسی پر لٹک کر کے خودکشی کی ہے نا تو قبر میں اللہ کی طرف سے مقرر کردہ فرشتہ اس بندے کو بار بار پھانسی دیتا رہے گا، وہ مرتا رہے گا، پھر زندہ کرے گا اور پھر پھانسی لگے گی۔ اس طریقے سے یہ عذاب اس بندے کو قیامت تک دیا جاتا رہے گا۔ اگر کسی نے زہر کی گولی کھا کر زہر پی کر کے خودکشی کی ہے تو پھر قیامت تک اسے زہر کی گولیاں دی جاتی رہے گی، زہر پلایا جاتا رہے گا، اس عذاب میں اللہ تعالیٰ اس بندے کو مبتلا کر دے گا۔ اور میرے نبی نے فرمایا کہ جس بندے نے خودکشی کی ہے، ادھر خودکشی کرتا ہے ادھر اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل فرما دیتا ہے۔ تو یہ کسی معاملے کا حل نہیں ہے، اور جو اسباب ہیں نا اس چیز ان اسباب پر ہم نظر کریں، انشاءاللہ اگر ہم غور و فکر کریں گے ان اسباب پر تو معاملات خود بخود سلجھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کسی پر قرضہ زیادہ ہو جاتا ہے تو انسان ٹینشن میں آ جاتا ہے، اب کہتا ہے یار مجھے تو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، ایک ہی راستہ نظر آ رہا ہے کہ میں خودکشی کر لوں، تو کیا خودکشی کر لے گا تیرا قرضہ اتر جائے گا؟
چل 5 منٹ کے لیے تجھے لگا کہ اب دنیا میں مجھ سے کوئی سوال نہیں کرے گا، لیکن ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان آخرت پر ہے، یہ قرضہ جو ہے نا یہ حقوق العباد ہے، بندے کا حق ہے، یہاں تو نہیں دیا تو کل قیامت کے دن تجھے ہر بندے کو اس کا حق ادا کرنا پڑے گا۔ ہاں اب تو کہے گا کہ یار وہاں تو میرے پاس پیسہ ہوگا ہی نہیں تو وہاں میں کیسے حق ادا کروں گا؟ تو فرمایا گیا تیرے پاس جو نیکیاں رہے گی نا وہ نیکیاں تجھے اس بندے کو دینی پڑے گی، اور دیتے 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 جب نیکیاں ختم ہو گئی تو فرمایا گیا کہ پھر اس بندے کے گناہ تیرے سر لادے جائیں گے، اور اس طریقے سے بندے کا حق تجھے ادا کرنا پڑے گا۔ تو کہاں چھٹکارا ملا، بلکہ اس سے بڑا ہمارا نقصان ہو گیا۔ تو یہ کوئی حل نہیں ہے کہ قرضہ زیادہ ہو گیا تو انسان خودکشی کر لے، اپنے دوستوں سے ملاقات کرے، ان کے سامنے اس بات کو رکھے، ان سے مشورہ لے، ہو سکتا ہے وہ کوئی بہتر راستہ بتائیں گے تجھے۔ ہاں اسی طریقے سے معاشرے میں ہوتا یہ ہے، بالخصوص بچیوں کی طرف سے، کہ پسند کی شادی نہ ہوئی تو خودکشی کر لی، پسند کی شادی نہ ہوئی تو پسند کی نہ ہوئی تو کیا پریشانی والی بات، دوسری کر لے، دوسری کر لے، کیا پریشانی والی بات۔ نسیں کاٹ لیتے مقصود بھائی، کیا کاٹ لیتے؟ نس کاٹ لیتے، دھمکیاں دیتے ہیں اگر شادی اس سے نہیں ہوگی تو نس کاٹ لیں گے۔ استغفر اللہ، صد بار استغفر۔ کیا کرنے جا رہے ہیں یار ہم لوگ، کس دور میں جی رہے ہیں، کس دور میں جی رہے ہیں۔ یہ باتیں ایک مسلمان کو زیب دیتی ہے، یہ کر لیا جائے گا اور وہ کر لیا جائے گا، معاذ اللہ، صد بار معاذ اللہ یار۔ رشتے زمین پر نہیں بنتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے رشتے تو بنا دیے ہیں، رشتے بنا دیے ہیں، رشتے وہی طے ہو گئے ہیں جس بندے کے نکاح میں، جس بندے کے نکاح میں جس کو لکھ دیا گیا اس کو آنا ہے، اور جو خاتون جس بندے کے نکاح میں نہیں تو پھر نس کیا اپنی گردن کاٹ لے پھر بھی وہ نکاح میں نہیں، اس لیے کہ وہ تیرے نکاح میں ہے ہی نہیں، وہ تیرے نکاح میں ہے ہی نہیں، تو پھر تجھے اتنا پریشان ہونے کی کیا ضرورت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بندے کا جوڑا پہلے ہی متعین فرما دیا ہے، تو جس بندے کے ساتھ جس کا جوڑا متعین کر دیا گیا پھر اس کے ساتھ اس کا نکاح ہونا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ تو خیر عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان چھوٹی موٹی چیزوں کے چکر میں آ کر کے خودکشیاں نہ کی جائے۔ اور ایک چیز اور عرض